ایسا سلوک تو نہیں کرتی جیسا تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کلثوم نے ہاتھ جوڑ دی، بابا کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا بیٹی تجھے نہیں معلوم ہے تیرے بابا نے آج تک ایک وقت میں 2 خوراک استعمال نہیں کی، بیٹا ایک اٹھا کے لے جاؤ۔ بیٹی ہے نا، محبت میں باپ کے سامنے سے نمک کو اٹھانا چاہا، امام نے روک دیا، فرمایا بیٹی نمک کو رکھ دے، دودھ کو اٹھا کے لے جا۔ آئے میرا مولا، آخری سحر ہے امیر المومنین ام کلثوم کے گھر، واہ مصیبت آئے میرا مولا، سحر تناول کر چکے، اب نکلنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے مولا کے دامن سے لپٹنا شروع کیا، جیسے اپنی زبان میں کہتی ہوں مولا نہ جائیے، خدا را نہ جائیے۔ امام نے ام کلثوم کو بلا کے فرمایا بیٹی یہ پرندے بے زبان ہیں، دیکھو اگر دانا اور پانی دے سکو تو اپنے گھر میں رکھنا، ورنہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا پرندوں کے دانے اور پانی کا خیال، ہائے یتیمان حسین ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے، اجرکم اللہ، رونے والوں میرا مولا نکل رہا ہے۔ اور شاید آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ مولا حسن حسین بابا کے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو لکھا ہے شیخ عباس قمی نے کہ امام نے روکا تھا کہ تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، آج فجر کی نماز گھر میں پڑھ لینا۔ روک کر گئے تھے علی، اپنے حق کی قسم دے کر گئے تھے۔ آئے میرا مولا جیسے ہی بیت الشرف سے برآمد ہوا، آئے جانب مسجد کوفہ، میرے مولا نے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملون کو بھی جگایا، تلوار نیچے چھپا کے سویا تھا۔ آئے وقت غربت ہے، میرا مولا محراب عبادت میں آیا، محراب اذان میں پہلے پہنچا، اذان بلند ہوئی، مسجد کوفہ یا وہ کربلا، ایک اذان علی ابن ابی طالب ہے، ایک اذان علی اکبر ہے۔ اجرکم اللہ، قیامت کا گریہ، قیامت کا گریہ تھا۔ ہائے بیویو، جس طرح بابا کی آخری اذان، آخری اذان، آج کے بعد اذان علی نے سن سکو گی۔ اذان تمام ہوئی، امام مصلی عبادت پر آئے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر کو اٹھانا چاہتے تھے۔ رونے والوں غور کرنا، جب انسان سر کو سجدے سے اٹھاتا ہے، اپنی پوری توانائیاں اپنے سر کو اٹھانے میں لگاتا ہے، پوری توانائیوں سے مولا نے اپنے سر کو اٹھایا، پیچھے ظالم نے پوری طاقت سے امام کے سر مقدس میں ایسا وار کیا۔ رونے والوں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، سر امام شگافتہ ہو گیا، فرمایا فزتو ورب الکعبۃ۔ آئے میرا مولا، ادھر تو مولا فزتو ورب الکعبہ کہتے تھے، ادھر جبرائیل امین مسجد کوفہ سے یا اوپر سے آواز دیتے تھے تحدمت واللہ ارکان الہدی، قسم اللہ کی ہدایت کے ارکان گر گئے، واللہ قد قتل وسیع المصطفیٰ۔ اجرکم اللہ، رونے والوں آپ نے اس جملہ سن لیا، زینب پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، اس لیے پڑھا گیا ابھی کہ فرمایا اپنے بھائیوں سے کہ جلدی جاؤ کہ منادی کیا ندا دیتا ہے، اتنا دور مسجد کوفہ بیت الشرف سے دونوں شہزادے گھر سے روکتے ہوئے دوڑتے چلے آئے، مسجد میں باب حق خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ آئے میرا مولا،
اجرکم اللہ رونے والوں نماز فجر کو امام حسن نے تمام کرایا مولا کے زخمی سر پہ رومال باندھا گیا ہائے میرا مولا اپنے شہزادوں کے ساتھ کس طرح اٹھائے گئے مسجد کوفہ میں ایسا ماتم برپا تھا علی سے چلا نہیں جاتا تھا تو کہتے ہیں گلیم بچھائی گئی اس پہ علی کو لٹایا گیا گلیم کو اٹھا کے لے چلے اصحاب امیر المومنین ماتم کرتے ہوئے چلے ہائے مسجد کوفہ بیت الشرف کے درمیان کتنا فاصلہ تھا جیسے ہی گھر قریب آنے لگا امام نے فرمایا بیٹا حسن اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں کہ بابا کیوں بھیجنا چاہتے ہیں فرمایا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے مولا یہ 19 رمضان مولا یہ ماہ سیاح مولا یہ آپ کے جانے والے آئے کیا ہوگا جب آپ کی بیٹیاں بازار کوفہ میں فرمائیں گی اے کوفہ کے رہنے والوں صدقہ میلے بیت میں حرام ہے اجرکم اللہ رونے والوں میرے مولا کو جب بیت الشرف کے دروازے کے پاس لے کر آئے امام فرماتے ہیں بیٹو اب مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو بیٹو مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو رونے والوں جن کو خدا نے اولاد عطا کی ہے نا انہیں اندازہ ہوگا اس جملے میں کتنا درد پوشیدہ ہے مولا سے بیٹے کہنے لگے بابا آپ میں چلنے کی کہاں توانائی رہی ہے مولا کیوں زحمت فرما رہے فرمایا بیٹو میرے قدموں پہ مجھے آتے ہوئے ابھی تو بیٹیوں نے دیکھا ہے ابھی مجھے ہاتھوں پہ آتے ہوئے دیکھیں گے ارے کلیجے پھٹ جائیں گے وہاں غربتا مولا آپ کی بیٹیوں نے آپ کو گلیم پر آتے ہوئے نہیں دیکھا آئے حسین اجرکم اللہ رونے والوں بیٹیوں کا بڑا خیال کیا جاتا ہے نا اتنا خیال کیا جاتا ہے کہ بیٹی مصلی بچھائے بیٹھی ہے خیمے کے اندر شاید میرا بابا عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اجرکم اللہ رونے والوں میرا مولا گھر میں داخل ہو آخری دو جملے آپ نے گریہ کیا پرسہ دیا کس کو پرسہ دیا سارے اہل بیت اطہار کو پرسہ دیا امام زمان کو پرسہ دیا ہائے مسجد کوفہ کے جوار میں بیٹھنے والوں یہی فضائے مسجد کوفہ تھی میرا مولا گھر میں لایا گیا اسی کام سے مولا حسن باہر نکلے دیکھے اسبق بن نباتہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں امام نے فرمایا میرے بابا نے سب کے لیے کہہ دیا تھا واپس چلے جائیے آپ کیوں نہیں گئے رونے لگے کہتے مولا میں نے مخالفت نہیں کی مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے مجھ سے چلا نہیں جاتا مولا میرے مولا کا حال دیکھنے کے بعد مجھ سے چلا نہیں جاتا اجرکم اللہ بس آخری جملہ امام فرماتے چاہتے کیا ہو کہتے مجھے میرے مولا کی ایک مرتبہ زیارت کروا دیں امام حسن